اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اس اوپر کی سورہ ملک کو پڑھنے کے بعد سورہ قلم کو پڑھیے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سورہ ملک کی باتوں کا، اس کے اندر پیدا ہونے والے سوالات کا اس میں جواب دیا جا رہا ہے۔ سورہ ملک پڑھتے جب وہ بے بس ہوتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کو بدنام کرنے کے لیے مہم چلاتے تھے۔ کوئی کہتا تھا شاعر ہے، کوئی کہتا تھا دیوانہ ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی اور بکواس کرتا تھا، تاکہ لوگوں کی نظروں میں یہ ہلکے ہو جائیں اور ان کی بات کے اوپر لوگ توجہ نہ دیں۔ اور سورہ ملک کے آخر میں فرمایا تھا اگر تمہارے پانی کو وہ گہرائی میں کر دے، اس نے پانی کی سطح اوپر رکھی، اگر وہ گہرا کر دے کون لائے گا؟ آگے ایک باغ کا تذکرہ ہے کہ ایک طبقے کو اللہ نے باغ دیا اور پھر اس کو اللہ نے اس پر ہلاکت ڈال دی، باغ ہلاک ہو گیا، کیا کوئی لا سکا واپس اس باغ کو؟ نہیں لا سکتا ہے۔ اور سورہ نون والقلم میں اس باغ کا تذکرہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب بھی، اور دوسرے رکوع کے اندر مشرکین کے ذہنوں کے اندر پلنے والے سوالوں کے جواب، اور اللہ کی توحید کا زبردست بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ قسم کھا کر کے کہنا چاہتا ہے قرآن کریم کہ آپ کے اوپر جو الزام لگائے جا رہے ہیں جھوٹے الزام ہیں، اور جان بوجھ کر کے جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، لیکن انداز کیا کیا؟ نون اکثر کہتے ہیں حروف مقطعات میں سے، اگر مقطعات میں سے تو اس کی وہ 5 تفسیریں، اور آخری تفسیر کے مطابق کہ اللہ کی کسی صفت کی طرف اشارہ ہے تو کس کی طرف ہے؟ کچھ کہتے ہیں النصیر کی طرف اشارہ، کچھ کہتے ہیں النور کی طرف اشارہ، لیکن اکابر سے یہ قول بھی منقول ہے کہ نون دوات کو بھی کہتے ہیں عربی میں، تو نون والقلم، چونکہ آگے قلم ہے تو قلم کی مناسبت سے نون دوات، وما یسطرون، تو اب اس کے اعتبار سے کیا ترجمہ ہوا؟ میں دوات کی قسم کھاتا ہوں، میں قلم کی قسم کھاتا ہوں، وما یسطرون، اور ان کی قسم کھاتا ہوں جو لکھتے ہیں، یا اس تحریر کی قسم کھاتا ہوں جو لکھی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کی قسم کھا کر کیا کہتا ہوں؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ نہیں ہیں بنعمت ربک، اپنے رب کے کرم سے بمجنون، دیوانے نہیں ہیں آپ کو کون دیوانہ کہہ رہا ہے؟ میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ قسم اور جواب قسم میں بڑا جوڑ ہوتا ہے، قسم پر غور کرتے ہیں اگلی بات سمجھ میں آتی ہے، قلم پر قسم غور کریں، قلم سے 2 قلم مراد ہوتی ہیں، ایک وہ قلم جو لوح محفوظ جس کو اللہ نے حکم دیا لکھ، اور اس نے لکھ دیا، کیا لکھا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوگا سب کا سب ریکارڈ لکھ دیا، ایک لمحے میں لکھ دیا، اس قلم کی قسم، وہ اس قلم نے آپ کو دیوانہ نہیں لکھا بلکہ کائنات میں سب سے بڑا عقل مند لکھا ہے۔ وما یسطرون، اس مخلوق کی قسم جو لکھتے ہیں، فرشتے جنہوں نے لکھا، وہ ان کی قسم، انہوں نے آپ کو دیوانہ نہیں لکھا، یا اس تحریر کی قسم جو لکھا گیا جس میں پاگلوں کی لسٹ بھی بنی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے۔ اور اگر دنیا کی قلم مراد لیں تو آج تک جس نے لکھنا سمجھا اور پڑھنا سمجھا وہ آپ جیسے اخلاق والے انسان کو دیوانہ کہے گا، اور اکثر نے یہی ترجمہ کیا، گویا ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، تم شاعر بھی ہو، لکھتے پڑھتے بھی ہو، اور اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو، تو کیا تمہاری عقل یہیں پہنچی کہ دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند انسان کو تم دیوانہ کہہ رہے ہو؟ ما انت بنعمت ربک، نہیں ہیں آپ اپنے رب کے کرم سے بھی مجنون، دیوانے۔ کیسے دیوانے ہو سکتے ہیں؟ کیا دیوانوں کے دیوانگی کے اوپر ان کو کوئی ثواب ملتا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے لَأَجْرًا، ایسی مزدوری ہے، غیر ممنون، جو ختم ہونے والی نہیں، جو منقطع ہونے والے نہیں، آپ کے لیے تو لامتناہی ثواب ہے۔ تو کیا دیوانگی کے اوپر دیوانوں کو کوئی ثواب ملتا ہے؟ یہ تو آپ کی تسلی کے لیے ہے، اور اصل ان کی بات کا جواب، وہ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو ضرور بے ضرور لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہت بڑے اخلاق پر ہیں۔ کیا دیوانوں کے کوئی اخلاق ہوتے ہیں؟ شاعروں کے کوئی اخلاق، کاہنوں کے کوئی اخلاق ہوتے ہیں؟ آپ تو اخلاق کے بہت اونچے معیار پر ہیں، لیکن اس پر بار بار غور کریں۔ مکہ والوں کو یہ سنایا گیا تو اس کا مطلب
اور مکہ والوں نے اس کو تسلیم کیا، گویا وہ مانتے تھے کہ آپ سے بلند اخلاق والا مکہ میں کیا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، ورنہ جب قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم تو وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں آپ تو بلند اخلاق پر نہیں ہیں، ہم ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ آگے آئے گا سورہ مدثر میں، انہی کے آدمی امیہ بن ولید بن مغیرہ نے، لوگ اس کے پاس گئے کہ دیکھو جی یہ جو نئی تحریک ہے انہوں نے کیا کیا بکھیڑے ڈالے ہیں، تو اس نے کہا کہ اچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ شاعر ہیں، اس نے کہا تم ہی بتاؤ قسم کھا کر کے کیا ان میں کوئی شاعری کی بات ہے؟ لوگوں نے کہا دیوانے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم ہی بتاؤ کیا ان میں کوئی دیوانگی کی بات ہے؟ خود انہی سے اقرار ہوا، مگر خود ولید بھی نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ بس وہ دنیا کا فتنہ، دنیا کی لالچ، فَسَتُبْصِرُ تو ضرور تو دیکھے گا، وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھیں گے۔ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بس چند دن گزریں گے آپ بھی دیکھیں گے دیوانہ کون ہے، وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ ائی پیچھے گزر چکا ہے لفظ کون، بِأَيِّكُمْ تم میں سے کون، المفتون فتنے میں مبتلا کیا گیا ہے، اور آسان ترجمہ جو تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا کیا گیا ہے، کون دیوانہ ہے ابھی پتہ چلے گا۔ اور یہ بڑا عجیب چیلنج تھا قرآن پاک کا۔ وہ تمام لوگ جو آپ کو دیوانہ کہہ رہے تھے، ہر ایک کا، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ایمان لایا، اور چند سالوں کے بعد جو جو ایمان لائے انہوں نے کہا کہ واقعتاً ہمارے بڑے پاگل ہو گئے تھے۔ ان ربک ہوا اعلم بے شک تیرا رب ہوا اعلم وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل اس آدمی کو جو بھٹک گیا عن سبیلی اس کے راستے سے، وہ اعلم اور وہ خوب جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ فلا تطع المکذبین آپ کو کہا جا رہا ہے، امت کو سمجھایا جا رہا ہے، آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، آگے امت کو بھی دیوانہ کہیں گے، تو امت کو کرنا کیا ہے؟ فرمایا ان کے دیوانہ کہنے سے کوئی دیوانہ نہیں ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے ہدایت پر کون ہے اور گمراہ کون ہے۔ تو ایمان والا کیا کرے؟ ڈٹا رہے یہاں تک کہ بادل چھٹیں، مطلع صاف ہو جائے اور پتہ چلے کہ دیوانہ کون ہے۔ اس کے لیے آپ کو فرمایا گیا فلا تطع تو آپ نہیں بات ماننا المکذبین جھوٹ سمجھنے والوں کی، جو دین کو جھوٹا کہتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں، ان کی بات نہیں ماننا۔ گویا وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کچھ باتیں ہماری مان جاؤ تو ہم آپ کی ساری باتیں مان جائیں گے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ آپ ان کی بات نہ مانیں، وہ آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کہتے کہ تھوڑے سے آپ نرم ہو جائیں۔ وہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا تو کوئی مشن ہی نہیں۔ وَدُّوا وہ پسند کرتے ہیں لَوْ تُدْهِنُ کاش کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں، فَيُدْهِنُونَ تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ ان کی یہی خواہش ہے کسی طرح آپ ذرا نرم پڑیں، وہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ اور ہر دور میں باطل کا یہی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مشن نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ دیکھتا ہے کہ حق والا سخت ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی مشن طے کرتا ہے مخالفت کا، ورنہ وہ کوئی مضبوط ارادے لے کر نہیں لاتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ اور بات نہیں ماننا، اوپر فرمایا تھا جھوٹ کہنے والوں کی، جھوٹا کہنے والوں کی۔ اب وہ جھوٹا کہنے والے لوگ تھے کیسے؟ ان کی کچھ صفات۔ وَلَا تُطِعْ اور بات نہیں ماننا کل حلاف ہر ایک زیادہ قسمیں کھانے والے کی۔ اور عرب میں جو بار بار قسمیں کھاتا تھا وہ بدنام آدمی تھا، جو بار بار قسمیں کھاتا ہے اس کا مطلب جھوٹا ہے، تبھی تو لوگوں کو قسمیں کھا کھا کر کے ثابت کر رہا ہے کہ میں سچا ہوں۔ مہین اس کی بات جو ذلیل ہے، جو حق کے مقابلے میں آتا ہے، حقیقت میں جھوٹا ہوتا ہے، قسمیں کھا کر کے اپنے آپ کو سچا کرتا ہے، اس کی بات نہیں ماننا۔ مہین وہ ذلیل آدمی ہوتا ہے، وہ کوئی معاشرے کا عزت دار انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ حماز اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ حماز کے معنی ہم نے پیچھے پڑھے، عیب تلاش کرنے والا اور دوسروں کو طعنہ دینے والا۔ مشاء بنمیم مشاء چلنے والا، بنمیم کے معنی چغلی، تو بہت زیادہ چغلی لگاتے پھرنے والا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ چغلیاں لگاتا ہے، آپس میں لڑائیاں کرواتا ہے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر۔ مناع روکنے والا ہوتا ہے للخیری نیکی کے کام سے، معتدن حدوں کو کراس کرنے والا، اور بعد نے کہا ظالم، اثیم گنہگار ہوتا ہے، عتل اجڑ مزاج ہوتا ہے۔ اجڑ مزاج کا مطلب بالکل بس عجیب قسم کا مزاج، اپنی بات ہی منوانی ہے، دوسرے کی نہ سننی ہے نہ ماننی ہے۔ عتل اجڑ مزاج قسم کا، اکھڑ مزاج قسم کا۔ بعد ذالک اس تمام کے بعد یہ کون ہوتا ہے جو دین سے روکتا ہے؟ زنیم جو مجہول النسب ہوتا ہے،
جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے، مجہول النسب قسم کے لوگ، ہائے ہائے کیسے، جن کا اپنا نسب معلوم نہیں، وہ ہیں جو خیر سے روکتے ہیں، ان کی بات نہیں ماننا، یہ قسمیں کھانے والے، یہ ذلیل قسم کے لوگ، یہ تانا دینے والے، چغلی لگاتے پھرنے والے، خیر سے روکنے والے، معتدن حدوں کو کراس کرنے والے، اسیمن گنہگار، عتل بعد ذلک زنیم، اجڑ مزاج، اس کے بعد کے زنیم بھی ہیں، مجہول النسب ہے، نسب کا معلوم ہی نہیں، اور یہ سب کام کیوں کرتا ہے وہ؟ ان کان، اس وجہ سے کہ ہے وہ ذا مال، مال والا، و بنین، اور بیٹوں والا، اذا تتلی علیہ، ایسے آدمی کے سامنے جب تلاوت کی جاتی ہیں آیاتنا، ہماری آیتیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، سنسمہ علی الخرطوم، یہ سارا کچھ کیوں کرتا ہے؟ سب کچھ سمجھتا ہے مگر مانتا نہیں، کیوں؟ کہتا ہے میری ناک کٹ جائے گی اگر میں مانوں گا، میں حق کے سامنے جھک جاؤں تو اپنی ناک کٹوا دوں۔ فرمایا اچھا یہ ناک کہاں؟ اس کی ناک نہیں، یہ سونڈ ہے، خرطوم، ناک کو خرطوم کا، خرطوم کے معنی سونڈ، کس کی؟ ہاتھی کی یا خنزیر کی؟ اس کی سونڈ ہے یہ سونڈ، سنسمہ، ان قریب ہم اس پر داغ لگائیں گے، اس کو جلائیں گے، یہ جہنم میں جائے گی اس کی سونڈ، اور وہاں اس کو گرم لوہے سے داغا جائے گا۔ یہ کون آدمی تھا ایسا؟ مکہ والوں میں مفسرین نے تلاش کیا اور بہت لوگوں کے نام بیان کیے گئے جن کے اوپر یہ باتیں پوری فٹ آتی تھی، اور وہ سب سے بڑے دشمن تھے دین کے، لیکن مناسب یہ ہے کہ یہاں کسی کا نام نہ لیا جائے ان میں سے، کیوں؟ اگر ان میں سے کسی کا نام لیں گے تو فوراً آئے گا فلاں کا باپ، اور آگے جو بیٹے ہیں وہ بڑے صحابی، تو پھر کچھ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا وہ ذہن میں پستی آئے گی، اور ضرورت بھی نہیں۔ قرآن پاک کہنا چاہتا ہے حق کے مقابلے میں جو لوگ آتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور ہم کو مکہ میں تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آج اس طرح کے لوگوں کی کمی ہے؟ رب کعبہ کی قسم، جہاں بھی حق کا مقابلے میں لوگ آتے ہیں بالکل اسی طرح کے ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ ساری باتیں فٹ ہوتی ہیں پوری بالکل۔ ہاں، کسی کہنے والے نے تو کہا کہ خاص طور سے جو یورپ والوں سے یہ جھوٹ کا میڈیا کا نظام چلا، ان آیتوں کو سامنے رکھ کر کے جب ان کے ہم تصویر بناتے ہیں ایسا لگتا ہے 1450 سال پہلے قرآن پاک نے ان کی تصویر کھینچ کے رکھ دی۔ انا بلوناہم، ان کو صرف ناز کس کے اوپر ہے؟ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، بنین سے مراد بیٹے ہیں، یعنی طاقت ہے ان کے پاس، طاقت کے بلبوتے پر حق کو، سچ کو دبانا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ طاقت دے بھی میں نے ہے، میں چھین بھی سکتا ہوں، لے بھی سکتا ہوں۔ اس کے لیے آگے ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قصہ کیا ہے؟ تمام تفسیر والوں نے لکھا کوئی نیک آدمی تھا، اس کا باغ تھا، اور جب باغ کے پھل توڑتا تھا تو اس پورے علاقے کے غریب بھی آتے تھے، پہلے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دیتا تھا، بیواؤں کو دیتا تھا، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کے لیے لے جاتا تھا۔ وہ مر گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہمارا باپ بڑا بیوقوف تھا کہ محنت سے پھل کماتا تھا اور ان مشٹنڈوں کو، مفت خوروں کو کھلا دیتا تھا، ہم آج اپنے پھل توڑیں گے، ایک دانہ بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ لیکن کیا ہوا، رات کو اچانک چلے اور جب وہاں پہنچے باغ پر تو دیکھا کہ رات ہی کوئی بجلی گری، نہ باغ رہا نہ باغ کا کوئی نشان رہا، سب کچھ مٹا دیا۔ اللہ کیا بتانا چاہتا ہے مکہ والوں کو کہ جو دینا جانتا ہے، جو دے سکتا ہے، وہ لینا بھی جانتا ہے، وہ تمہارے مال کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ یہ باغ کون تھا؟ اتنی بات پر تو صحابہ کرام بالکل متفق ہیں کہ کوئی نہ کوئی باغ تھا کہ جو اتنا مشہور تھا، اس کا تباہی کا واقعہ کہ مکہ میں مثال کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن کون باغ تھا؟ پھر کسی نے کہا حبشہ میں تھا، اور کسی نے کہا یمن میں تھا، اور کسی نے کہا کہ فلاں ملک میں تھا، اور کسی نے کہا فلاں ملک میں تھا۔ زیادہ تر لوگوں نے یمن اور صنعاء اس کا علاقہ، اور اس کے پاس زروان نام کی ایک وادی بیان کی ہے۔ ہمارے تعلق والے مفتی اپنے مولانا عنایت اللہ وانی ندوی صاحب، وہ بھی وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے مجھے بتایا، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو قرآن پاک نے بیان کیا وہ اس پر فٹ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک اس کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے پھر سچے دل سے توبہ کی، اور بہت سارے روایتوں میں علامہ بغوی نے بھی اس کو بیان کیا کہ پھر دوسرے دن گئے تو اللہ کی قدرت سے وہ باغ پھر ویسے ہو گیا۔ تو یہ جو یمن کا باغ بیان کیا جاتا ہے یہ تو صنعاء کے پاس کوئی علاقہ ہے، مگر آس پاس میں بہت زبردست سرسبز و شاداب علاقہ ہے،
اور بیچ میں ایک لمبا چوڑا علاقہ ہے جو اس باغ کا علاقہ کہا جاتا ہے، جو آج بھی بالکل سڑا جلا ہوا ختم، ایسا سیاہ پتھر بیان کیے جاتے ہیں. میں نے دیکھو تو نہیں، لیکن ندوی صاحب نے بتایا. لیکن لگتا نہیں کہ اس کے اوپر یہ فٹ ہو جائے گا، چونکہ یہ باغ تو دوبارہ لگ گیا ہے. مکہ والوں کو جھنجھوڑا گیا اسی کے لیے، اور میں کہہ رہا ہوں قیامت تک کے لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور ہم کو مکہ میں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو یہ تو قیامت تک اسی طرح کے ہوتے رہیں گے لوگ. انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان کو آزمایا، کما بلونا، جیسا کہ ہم نے آزمایا اصحاب الجنہ، باغ والوں کو. یاد کرو اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائی تھیں، باپ مر گیا تو بیٹوں نے قسمیں کھائیں، لیصرمنھا، ضرور بضرور اس باغ کے میوے توڑیں گے، وہ میوے توڑیں گے. صرم یصرم، میوے توڑنا، مصبحین، صبح ہوتے ہی، ولا یستثنون، اور انہوں نے استثناء بھی نہیں کیا. استثناء کا کیا معنی؟ ایک معنی کہتے ہیں استثناء کا معنی الگ کرنا. الگ کرنے کا مطلب کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اور آگے کی بات سے لگتا ہے کہ یہ تھے ایمان والے مگر دماغ خراب ہو گیا تھا. انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا. اور دوسرا اسی کا ترجمہ کیا کہ انہوں نے اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی الگ نہیں کیا. کہنے لگے ایک پیڑ بھی نہیں چھوڑیں گے، سارے پھل توڑ کر لائیں گے، اپنے پاس رکھیں گے. یہ مفت خوروں کا ہمارا باپ کھلا دیتا تھا، بڑا بیوقوف تھا ہمارا باپ. فطاف، تو چکر کاٹا، علیہا، اس باغ کے اوپر، طائفن، کسی چکر کاٹنے والے نے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے. رات ہی کو کوئی بجلی پڑی، سارا باغ جل کر کے راکھ ہو گیا. فاصبحت، تو کر دیا، ہو گیا وہ باغ، کالصریم، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اور کٹے ہوئے باغ کی طرح ہو گیا. فتنادوا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو آواز لگائی، مصبحین، صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو بلانے لگے. کیا کہا؟ ان اغدو، ایک دوسرے کو کہنے لگے، ان کہ اغدو، صبح سویرے چلو، علی حرثکم، اپنی کھیتی پر. اس سے پتا چلا کہ باغ کے ساتھ میں کوئی کھیتی بھی تھی. ان کنتم صارمین، اگر تم ہو پھل توڑنے والے، کھیتی کاٹنے والے. فانطلقوا، تو وہ چل پڑے، وہم یتخافتون، اور اس حال میں کہ وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے. چپکے چپکے کس لیے؟ تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی غریب کو، یتیم کو، کہ شاید یہ پھل توڑنے جا رہے ہیں تو وہ بھی آ جائیں گے. اس پر ایک سوال پیدا ہوگا ذہنوں میں، تو رات کو جانا اور چپکے سے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ منع کر دیتے لوگوں کو کہ بالکل نہیں آنا یہاں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ایسے مفت خوروں کو ہم کچھ نہیں دیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی انسان اتنا کمینہ نہیں ہوا تھا. اگر وہ دن میں منع کرتے تو لوگ کہتے ہیں اتنے بدبخت ہو، تمہارا باپ تو غریبوں کو دیتا تو تم اتنے کمینے ہو گئے ہو کہ دن دہاڑے کہتے ہو کہ ہم غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو نہیں دیں گے. اس طعنہ سے بچنا بھی چاہتے تھے. فتنادوا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو آواز لگائی، مصبحین، صبح ہوتے ہی، سحری کے وقت میں، ان اغدو، کہ صبح سویرے چلو، علی حرثکم، اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمین، اگر تم ہو توڑنے والے. فانطلقوا، تو چل پڑے، وہم یتخافتون، اس حال میں کہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ ان کہ لا يدخلن، ہرگز نہیں داخل ہونا چاہیے، علی، ہاں اس باغ میں، الیوم، آج، علیکم، تم پر، مسکین، کوئی غریب. یعنی ایسی ہوشیاری سے کام لو ایک بھی غریب نہ آئے، اور اس سے پہلے سارے پھل توڑ کے اور واپس گھر بھی پہنچ جائیں. ایسی چستی سے کام لو. وغدوا، اور وہ چلے، علی حرد، یہ حرد کے معنی کئی ہیں. بعد نے کہا تکبر پر چلے، اور بعد نے کہا جلدی جلدی کرتے ہوئے چلے. لیکن اکثر کا ترجمہ جو ہے، اور وہ مجھے آسان بھی لگتا ہے، اور یعنی لغت کے زیادہ قریب ہے، وہ ہے حرد کے معنی انکار کرنا، روکنا. وغدوا، اور وہ صبح صبح چلے، قادرین، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو طاقت والا سمجھتے تھے، علی حرد، لوگوں کو روک دینے پر، کہ ہم آج کسی ایک کو بھی نہیں آنے دیں گے، طاقت سے نہیں روکیں گے، پتہ نہیں لگنے دیں گے. طاقت سے اگر ایک بھی غریب کو مار پیٹ کے واپس کریں گے تو وہ لوگوں کو نہیں سنا دے گا، پھر بدنام ہو جائیں گے. فلما رأوها قالوا انا لضالون. فلما، تو جب رأو، دیکھا انہوں نے، ہاں اس باغ کو، قالوا، انہوں نے کہا، انا لضالون، بے شک ضرور بے ضرور ہم بھٹکنے والے ہیں. مطلب یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، یہ کہاں آ گئے؟ ہم راستہ بھٹک گئے، جانا کہاں چاہ رہے تھے، کہاں چلے گئے اندھیرے میں، یہ تو کوئی اور جگہ ہے. پھر اور غور سے دیکھا، کہنے لگے نہیں، بل نحن محرومون، باغ تو وہی ہے، جگہ وہی ہے، بلکہ نحن، ہم، محرومون، لٹ گئے ہیں، پٹ گئے ہیں، محروم کر دیے گئے ہیں. یعنی اللہ کا عذاب آیا اور بجلی گری اور راکھ کر دیا باغ کو.
قال اوسطهم، کہا ان میں سے بیچ والے نے، لیکن یہ عربی محاورہ ہے بیچ والا، خیر الامور اوسطها، بہترین کام کون سا ہوتا ہے؟ بیچ والا، اس لیے سب کہتے ہیں کہ بیچ والے سے مراد ہے ان میں سے جو نیک تھا، کوئی ایک نیک تھا اور اگلی بات سے لگتا ہے کہ اس نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے بھائی، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، لیکن پھر دونوں کی رائے غالب آ گئی تو یہ بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی لوگوں کو سمجھائے مگر پھر لوگوں کے آگے مغلوب ہو جائے اور ان کے ساتھ ہی چل پڑے تو مصیبت میں وہ بھی مبتلا ہوگا۔ قال اوسطهم، ان میں سے نیک نے کہا الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا لکم تم سے، لولا تسبحون، تم کیوں نہیں پاکی بیان کرتے ہو؟ اکثر ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ اس نے کہا تھا کہ انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے ہو، لیکن بعض نے کہا کہ انشاءاللہ یہ کون سا نیکی کا کام تھا کہ انشاءاللہ جناب اللہ نے چاہا تو پکا ہم ایسا کام کریں گے۔ تو تسبحون کا مطلب یہ کہ اس نے کہا تھا توبہ کرو، ایسی سوچ مت بناؤ، ہمارے والد صاحب نیک آدمی تھے، جو وہ کر رہے تھے وہ صحیح کام کر رہے تھے۔ قالوا سبحان ربنا، انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، او ہو ہم سے غلطی ہوگی، انا كنا ظالمین، بے شک ہم تھے ظلم کرنے والے۔ فاقبل بعضهم، تو متوجہ ہوئے ان میں سے بعض، علی بعض، بعض کی طرف، یتلاومون، اس حال میں کہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے، اس لیے کہ کام بن جائے تو ہر آدمی کہتا ہے میں نے کیا، اور بگڑ جائے تو دوسرے پر لگاتا ہے۔ اب دوسروں نے اس کو کوسا ہوگا کہ تو کہہ تو رہا تھا پھر ہمارے ساتھ کیوں چل پڑا، تو نے ہم کو روکا کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہوگا کہ تم دونوں میرے اوپر حاوی ہو گئے تھے، میں کرتا تو کیا کرتا، ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ قالوا یا ویلنا، انہوں نے کہا ہے ہماری کم بختی، انا كنا طاغین، بے شک ہم ہیں سرکشی کرنے والے۔ توبہ کرو بھائی، توبہ کی۔ عسى ربنا، قریب ہے ہمارا رب، ان یبدلنا، کہ بدلے میں دے دے ہم کو، خیرا منہا، اس سے بہتر، انا الی ربنا راغبون، بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے۔ صاحب معالم التنزیل علامہ بغوی وغیرہ یہ حضرات لکھتے ہیں کہ بس اس کے بعد ان کو اس سے بہتر باغ ملا، اور یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ نے ان کو اس سے بہتر باغ دے دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے باغ کا قصہ زیادہ آگے تفصیل نہیں کی، کیا ہوا؟ فرمایا اس سے کچھ بات سمجھے، کیا بات؟ کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، مطلب جس طرح اللہ رات کو اس باغ کو بے نام و نشان کر سکتا ہے، اسی طرح وہ قیامت بھی بپا کر سکتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور ضرور بے ضرور آخرت کا عذاب اکبر، زیادہ بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، یہ باغ ملا تھا ان کو، فرمایا یہ تو دنیا کی باغ ہے، نیکو دنیا کے باغ کی بات ہے، نیکوکاروں کے لیے جو اللہ کے ہاں باغ ہے جنت کا، اس کی کیا پوچھنا، اسی باغ سے جنت کے باغ کا تذکرہ۔ مگر وہ کس کو ملے گا؟ ان للمتقین، بے شک پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والوں کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات النعیم، نعمتوں بھرا باغ ہے، بلکہ جنات نعمتوں بھرے باغات ہیں۔ ایمان والو تم ان باغوں پر نہ ریجو دنیا کے، بلکہ تم ان باغوں کی تلاش میں لگو، وہ باغ متقیوں کو ضرور ملیں گے۔ کیوں ملیں گے؟ مکہ والے کہتے تھے اچھا یہاں تو کھانے کی روٹی نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم مر کے جنت میں جائیں گے، کہتے تھے پھر کیا، اگر پہلے تو جنت ونت ہے نہیں، اگر ہوگی تو جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا جب اللہ نے ہم کو یہاں دیا ہے اس کا مطلب کہ ہم اس کے لائق ہیں، تو مر کر بھی ہم ہی کو یہ نعمتیں ملیں گی۔ اس کا جواب، افنجعل، تو کیا ہم بنا دیں گے، المسلمین، فرما برداری کرنے والوں کو، کل مجرمین، مجرموں کی طرح۔ ایک نے ساری زندگی جرم کرتے ہوئے، کرائم کرتے ہوئے گزاری، اور دوسرے نے خود بھی نیکی کا راستہ اپنایا، دوسروں کے لیے بھی راحت کا سامان فراہم کیا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بنا دیں گے ہم فرما برداری کرنے والوں کو کل مجرمین، مجرموں کی طرح؟ او مالکم، کیا ہو گیا تم کو انسانوں، کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ ایک گاؤں کا کھڑپینچ ہو، وہ بھی مجرم اور فرما بردار دونوں کو برابر نہیں سمجھتا، تم نے کیا سمجھا کائنات کا مالک اسی طرح اس دنیا کو اندھیر نگری چھوڑ دے گا؟ ام لکم کتابن، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، فیہ تدرسون، جس میں تم یہ پڑھ لیتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے فیہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، لما تخیرون، کہ ضرور بے ضرور تم کو وہ ملتا رہے گا، ما تخیرون، جو تم پسند کرتے رہو گے، دنیا کی نعمتیں بھی، آخرت کی نعمتیں بھی، مر کے بھی جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ ہے کوئی کتاب
ظاہر ہے مکہ والوں کے پاس تو کوئی کتاب تھی نہیں. ام لکم ایمان، اگر کتاب نہیں تو کیا تمہارا ہمارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے اور ہم نے قسمیں کھا کر تم سے وعدہ کیا ہے؟ ام لکم ایمان، کیا تمہارے لیے ایمان کچھ قسمیں ہیں علینا ہم پر، یعنی آپس میں معاہدہ ہوا اور میں نے قسم کھا کر کے تم سے وعدہ کر لیا، اور وہ قسمیں بالغۃ پوری ہونے والی ہیں الی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں. ہم نے قیامت کے لیے تم کو قسم کھا کر کے کہہ دیا ان لکم، بے شک تمہارے لیے ہے، لا ضرور بھی ضرور، ما تحکمون، جو تم فیصلہ کرو گے، کہ دنیا میں بھی مزے مارو اور مر کر جو تم فیصلہ کرو گے، جنت میں جانا ہے، جنت کے کس مقام پر پہنچنا ہے، کس بلند سے بلند مقام پر پہنچنا، ما تحکمون، جو تم فیصلہ کرو گے وہی مل جائے گا. اگر ایسا تم سوچتے ہو، سلہم، پوچھئے آپ ان سے، ایہم، کون ہے ان میں سے، بذالک، اس بارے میں، زعیم، ذمہ دار، کون کون ہے بھائی، کس نے کس کے ساتھ معاہدہ ہوا، کون اس بات کا ذمہ دار ہے نہیں کوئی ذمہ دار. اگر نہیں ہے تو کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان سے کہا ہے کہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے اللہ کے ساتھ، ہم لہم، یا ان کے لیے شرکاء، ایسے شریک ہیں کہ جو ان کو یہ جنت دلوا دیں گے. کون کون ہے شریک، ذرا لاؤ تو صحیح. فلیاتو، تو چاہیے کہ وہ لائیں بشرکائہم، اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں، لاؤ اپنے شریکوں کو دکھاؤ جن کا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہوا. فرمایا نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کا دن راز اوٹ ہونے کا دن ہے، کھرے اور کھوٹے کے سامنے آنے کا دن ہے. اس دن بھی اگر ایسا ہو جائے تو پھر فیصلہ کب ہوگا، پھر اللہ کی عدالت کا جو آخری فیصلہ وہ کیسے، کب ہوگا فیصلہ، وہ تو راز اوٹ ہونے کا دن ہے. کیسے راز اوٹ ہوں گے؟ یوم یکشف، لفظی معنی یوم، جس دن یکشف، ہٹایا جائے گا، ننگا کیا جائے گا، عن ساقن، پنڈلی کو، پردہ ہٹایا جائے گا پنڈلی سے، ویدعون، اور بلایا جائے گا لوگوں کو، الی السجود، سجدے کی جانب، فلا یستطیعون، تو لوگ طاقت نہیں رکھیں گے. یہ آیت مشکل آیتوں میں سے ہے. ایک تو اس کا یہ ترجمہ کیا اور صحابہ سے یہ ترجمہ منقول ہے، بعد کی بات نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسوں سے یہ ترجمہ منقول ہے کہ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے. جب بہت سخت قسم کی جنگ لگ جائے تو کہتے تھے کہ جنگ نے اپنے پونچے چڑھا لیے ہیں، جنگ نے اپنا پونچا چڑھا لیا، اوپر کر لیا. کیوں؟ آدمی بھی جب کبھی دوڑ لگاتا ہے، بڑی مشکل حالات سے دو چار ہوتا ہے، آستینیں چڑھاتا ہے، پہنچے اوپر کرتا ہے. تو جب قیامت کے دن سخت مشکل پیش آ جائے گی، قیامت کی گھڑی بپا ہوگی، محشر کا میدان لگے گا، ایک معنی یکشف، کہ یہ محاورہ ہے. وَيُدْعَوْنَ، اس وقت میں بلایا جائے گا لوگوں کو، اِلَى السُّجُودِ، سجدہ کرو. تو پھر جتنے باطل پرست ہیں، جتنے مشرک ہیں، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو ان کی کمر پتھر بن جائے گی، وہ طاقت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کی. لیکن کیا وہ سجدہ نہ کر کے خوش ہوں گے؟ خاشعتن، جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم، ان کی نگاہیں شرم کے مارے، ترحقہم، چھائی ہوگی، ہم ان پر، ذلتن، سیاہی. کیوں؟ وقد كانوا يدعون الى السجود، اور وہ ضرور بلائے جاتے تھے الى السجود، سجدے کی طرف دنیا میں، وہم سالمون، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک تھے، صحیح سالم تھے، مگر دنیا میں سجدہ کرتے نہیں تھے. آج سجدہ کرنے کے ان کو روک دیا گیا. یوں سمجھو جس طرح ہم نے سستی کی، یا تو مسجد میں گئے نہیں، یا مسجد کا ادب جیسا کرنا تھا ویسا کیا نہیں، مسجد ہی بند ہو گئی، فرمایا آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. خاشعتن ابصارہم، نگاہیں جھکی ہوئی، سیاہی چڑی ہوئی. کیوں؟ ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ صحیح سالم تھے مگر نہیں مانتے تھے. آج ان کو سب کے سامنے رسوا کر دیا گیا، ان کو سجدے کی اجازت ہی نہیں. جس نے سجدہ کیا وہ مومن شمار ہوا، چلو ان کے لیے فیصلہ ہوا جنت کا، اور جو سب کے سامنے مجرم معلوم ہو گئے ان کے لیے فیصلہ ہو گیا جہنم کا. دوسرا، یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. کیا مطلب؟ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہوگی ہم کو معلوم نہیں ہے. یہ بھی صحابہ نے ترجمہ کیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سارے حضرات سے یہی ترجمہ منقول ہے کہ جس دن پروردگار پنڈلی کی تجلی فرمائے گا، لیکن وہ کیا تجلی ہوگی، کیسی ہوگی، وہ ہم کو معلوم نہیں. اس وقت میں لوگوں کو سجدے کے لیے کہا جائے گا تو اس وقت میں لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے. لیکن اس دوسری تفسیر کے مطابق اس سے پہلے ایک بات یاد رہنی چاہیے. کیا؟ جن احادیث میں یہ تفسیر آئی ہے اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے
پروردگار حکم دے گا جو جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے گرد جمع ہو جائے، تو جو جن جن کو پتھروں کو کس کس کو پوجتے تھے ان کے گرد جمع ہو گئے، پھر ان کے باطل معبودوں کو بھی ان کو بھی کہا جائے گا لے جاؤ ان کو پھینک دو جہنم میں۔ اب صرف ایمان والے بچ گئے، سجدہ کرنے والے، مگر ان کے ساتھ منافق بھی موجود تھے، تو پھر کہا جائے گا کہ اب سجدہ کرو۔ اس پر ایمان والے مخلص تو سجدہ کریں گے مگر منافق کھڑے رہے، کیوں؟ دنیا میں دل سے سجدہ نہیں کرتے تھے حالانکہ وہ صحیح سالم تھے۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَذَرْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ فیصلہ ہونے والا ہے چھوڑ دیجئے نی مجھ کو، وَمَنْ يُكَذِّبُ، اور اس آدمی کو جو جھوٹ سمجھتا ہے بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس بات کو، اس قرآن کو جو جھوٹا سمجھتا ہے، اس کو چھوڑو اور مجھے چھوڑو، اس کو چھوڑو اور مجھے چھوڑنے کا مطلب اس کو مجھ پر چھوڑ دو، میں خود اس سے نمٹوں گا۔ کیسے نمٹے گا پروردگار؟ سنستدرجوہم، استدراج کے معنی آہستہ آہستہ پکڑنا، سنستدرجو، ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے، ہم ان کو کھینچیں گے، آہستہ آہستہ ان کو کھینچ کر لائیں گے عذاب کی طرف، آہستہ آہستہ ان کو، من حیث لا یعلمون، اس طور پر کہ وہ جانیں گے بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، ابھی ایک گیا پھر دوسرا گیا پھر تیسرا گیا، وہ املی، اور میں مہلت دیتا ہوں لہم، ان کے لیے، اور یہ مہلت دینا کیا ہے؟ ان قیدی متین، بے شک میرا داؤ بڑا مضبوط ہے، قیدی، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، تشبیہ دی کہ جس طرح ایک بڑا پہلوان اس کے مقابلے میں کوئی یوں ہی چلا جائے چھوٹا سا تو اس کو وہ موقع دیتا رہتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہادر ہوں، پھر اس کو ایک دم پکڑ لیتا ہے۔ ام تسألہم، کہ آپ سوال کرتے ہیں ان سے، اجرن، کسی مزدوری کا، فہم من مغرم، تو وہ جرمانے میں، اور وہم من مغرم، وہ تاوان میں، مثقلون، دبائے جاتے ہیں۔ آپ ان سے کوئی مزدوری مانگ رہے ہیں کہ جو جو کلمہ پڑھے گا اس کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا؟ نہیں مانگتے۔ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے؟ فہم یکتبون، تو وہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ غیب میں کیا ہے کہ پہلے تو جنت اور جہنم ہے نہیں، اور اگر ہوئی تو ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہ انہوں نے غیب سے لکھا ہے ان کے پاس غیب نہیں ہے۔ فاصبر، تو صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے کے لیے۔ تیرے رب کا فیصلہ کب آتا ہے؟ آخرت میں ان کے لیے سزا کا فیصلہ، اور دنیا میں دین کے غالب آنے کا فیصلہ اور ان کے مغلوب ہونے کا فیصلہ۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، وَلَا تَكُنْ، اور نہ ہو جائیں آپ، كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کی طرح۔ ابھی ہم سورہ احقاف کے آخر میں پڑھ چکے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، ڈٹ جائیے جس طرح ہمت والے ڈٹ گئے۔ اور ڈٹ جانے والے کون تھے؟ سارے انبیاء کرام، فرمایا ان میں حضرت یونس علیہ السلام بھی ہیں، وہ تھوڑا جلدی نکل گئے تھے، آپ اس طرح جلدی نہ کیجئے۔ اذ نادا وهو مکظوم، یاد کیجئے جب انہوں نے پکارا ہم کو، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وهو مکظوم، اس حال میں کہ وہ گھٹ رہے تھے مچھلی کے پیٹ میں۔ ولولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، ولولا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، ان تدارکہ، سنبھال لیا، ہو ان کو، نعمت من ربہ، ان کے رب کی نعمت نے ان کو سنبھال لیا، ان کو پکڑ لیا، ان کو لے لیا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، ان کے رب کا کرم ان کے ساتھ شامل نہ حال نہ ہوتا، لنبذ، تو پھینکے جاتے وہ بالعراء، چٹین میدان میں، وہو مذموم، اس حال میں کہ ان کو مذمت کی جاتی۔ فاجتباہ، تو انہوں نے وہ دعا پڑھی تو ان کے رب نے چن لیا ہو ان کو، فاجتبا، تو چن لیا ہو ان کو رب، ان کے رب نے، فجعل، تو بنا دیا ہو ان کو، من الصالحین، نیکوں میں سے، انبیاء کرام میں سے۔ تو انہوں نے جس طرح جلدی کی تھی، آپ ان کے لیے جلدی اللہ سے عذاب نہ مانگیں، صبر کریں اور ان کی کڑوی کسیلی برداشت کریں۔ کیا باتیں برداشت کرنے کی تھی؟ جب بھی آپ کو دیکھتے تھے آپ کی طرف گھورتے تھے، غصہ کرتے تھے، جو بھی کوئی دیکھتا تھا ایرا غیرہ سب آپ کی طرف گھورتے، اور جہاں ان کا بڑا سارا مجمع ہوتا آپ گزرتے تو سب گھورتے۔ اس گھورنے سے کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے کہ آدمی کے حوصلے پست ہو جائیں، وہ اپنے مشن کو چھوڑ دے۔ اسی کو فرمایا ان، اور ضرور بالضرور، ان مخففہ، آگے لا آ رہا ہے تو مانا بے شک، اور بے شک یقادو، قریب ہیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کس بات کے قریب ہیں؟ لیزلقون، کہ وہ پھسلا دیں کا آپ کو، بابصارہم، اپنی نگاہوں سے پھسلانے کا مطلب اس قدر آپ کو گھوریں یہاں تک کہ آپ اپنے مشن کو چھوڑ دیں، آپ پست حوصلہ ہو جائیں، یہ کوشش ہے ان کی۔ لما، کب ایسا کرتے ہیں؟
جب سمعوا سنا انہوں نے الذکر نصیحت کو، ویقولون اور وہ کہتے ہیں انہ لمجنون بے شک یہ دیوانہ ہے۔ سورت کے شروع میں فرمایا آپ دیوانے نہیں، بات ختم کی، فرمایا لیکن وہ تو پھر بھی وہی رٹ لگائے ہوئے، آپ دیوانے آپ دیوانے آپ دیوانے۔ ایک معنی تو اس آیت کا یہ ہوا کہ وہ آپ کی طرف گھورتے ہیں چونکہ آپ کے حوصلے پست کریں، ایک دوسرا معنی بھی کہ وہ آپ کو نظر لگاتے ہیں۔ نظر لگنا تو بالکل برحق ہے، لیکن نظر کے لیے ایک ضابطہ سمجھیں، اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ بڑی اہم بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر بالکل برحق ہے، لیکن بعض لوگوں کو کچھ اچنبھا سا ہوتا ہے کہ نظر کیسے لگ سکتی ہے۔ بھائی نظر لگنے کی تفصیل کیا پہلے وہ تو سمجھے نا۔ کوئی چیز آدمی کو اچھی لگتی ہے اور آدمی اس کو دیکھتا ہے کہتا ہے او یار کتنا خوبصورت بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی خوبصورتی کو واپس لے لیتا ہے کہ اچھا تجھے یہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تو دینے والا تو میں ہوں، میں واپس بھی لے سکتا ہوں۔ کوئی کہتا ارے بڑا بہادر، کیا بھائی کیا جسم ہے اس کا، تو ممکن ہے کہ ایک دم بزدل ہو جائے، کیوں جس نے اس کو بہادری دی وہ بہادری اس سے لے بھی سکتا ہے۔ لیکن یہ نظر آدمی کے چاہنے سے نہیں لگتی ہے، جب آدمی دل سے کسی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اوہ کیا کمال ہے اس کا، چونکہ وہ بندہ سوچتا ہے کہ کمال اس کا ہے، اللہ فوراً اس کو لے لیتا ہے، فرمایا اس کا کمال نہیں، کمال میرا تھا، میں نے اس کو خوبصورتی دی تھی۔ یہ کون ہوتا ہے اپنے آپ کو خود خوبصورت بنانے والا؟ کسی کے بس میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو خوبصورت بنائے؟ اس لیے وہ نظر لگتی ہے۔ تو بعض لوگ ان کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ تو ایسا اندھ وشواس کی بات ہے، اسلام میں تو ایسی باتیں نہیں۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ مکہ کے مشرک کچھ بے وقوف ایسا سوچتے تھے کہ یہ جو نظر لگتی ہے ہمارے چاہنے سے بھی لگتی ہے، حالانکہ آدمی کے چاہنے سے نہیں لگے گی، وہ تو تب لگے گی کہ جب آدمی اس پر حیران ہوگا اور سمجھے گا کہ یہ اس کا ذاتی کمال ہے، اللہ اس کمال کو ظاہر کر دے گا یہ بتانے کے لیے کہ اس کا کمال نہیں ہے، اس لیے نظر لگتی ہے۔ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی، تو اگر کوئی جان بوجھ کر نظر لگانا چاہے گا اس کی لگے گی بھی نہیں۔ اس موقع پر بہت ساری روایتیں نقل کی گئیں کہ جن لوگوں کی مکہ میں نظر لگنا مشہور تھا ان میں سے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ ان کو اچھی طرح گھورو شاید تمہاری نظر لگ جائے، تو یہ معنی بھی اس کے کیے گئے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے یہ قرآن الا ذکر للعالمین مگر سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ مراد ما نصیحت بود و کردیم حوالت با خدا کردیم اور رفتیم، یہ ایک نصیحت ہے، ہم نے سنا دی، کوئی مانے یا نہ مانے اس کا اپنا فیصلہ ہے، مانے گا تو جنت، نہیں مانے گا تو جہنم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ دو صورتوں کے اندر مکہ والوں کے احوال بیان کیے گئے کہ کس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم